ہوگی. ان میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کے پاس ویلڈ ویزا نہیں ہے, جو کسی ڈاکومنٹ کے بغیر ہیں, اور جن کے پاس پاکستان کی رہائش کی دستاویز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ان کی بے دخلی کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا 1 نومبر سے, اور یہ بھی واضح کر رہے ہیں ہم کہ اس ڈیڈ لائن میں اب کسی قسم کی توسیع نہیں ہوگی, یعنی 31 نومبر کے بعد کارروائی کا آغاز 1 نومبر سے کارروائی کا آغاز جو ہے وہ کر دیا جائے گا. اور حکومت پنجاب نے مختلف محکموں کے اشتراک سے ایک جامع حکمت عملی تیار کر لی ہے, جس پر 1 نومبر سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اور میں پھر واضح کر رہا ہوں کہ ویلڈ پاسپورٹ اور ویلڈ ویزا رکھنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی, نہ ہی اس کارروائی کا مقصد کسی مخصوص گروپ کو ٹارگٹ کرنا ہے یا مخصوص ملک کے افراد کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور بغیر دستاویزات کے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد پاکستان میں قیام پذیر غیر ملکیوں کو ایک بار کے لیے ایگزٹ پرمٹ جاری کیا جائے گا تاکہ وہ پاکستانی سرحد عبور کر سکیں. لیکن پاکستان نہ چھوڑنے کی صورت میں ایسے لوگوں کے خلاف فارنرز ایکٹ 1946 کے تحت کارروائی ہوگی اور انہیں متعلقہ ملک بھجوا دیا جائے گا. ویسے بھی جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قرارداد نمبر ریزولوشن نمبر 1373 جو ہے وہ تمام ممالک کو اس بات کا پابند کرتی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی میں ملوث افراد کو پناہ نہ دیں. جو فنانسنگ کر رہے ہیں دہشت گردی کی یا دہشت گردی میں سہولت کار بن رہے ہیں, ان کو کسی قسم کی آپ پناہ نہیں دے سکتے. اور یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس برس جو 24 سوئسائڈ بامبنگز ہوئی ہیں, خودکش حملے, ان میں سے 14 جو ہیں وہ افغان نیشنلز تھے جن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے. تو اس لیے یہ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں پاکستان میں جو ٹربل کریٹ کر رہے ہیں ان کو یہاں سے جانا ہوگا. اور اس سلسلے میں ایک ڈیش بورڈ بھی بنا دیا گیا ہے جہاں ایسے تمام لوگوں کی معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں جو پاکستان میں غیر قانونی کارروائیوں میں دہشت گردی میں ملوث ہیں. ان کے خلاف ایکشن آلریڈی شروع کر دیا گیا, ان کی لسٹیں بنا کے ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا. اب آپ کوئی کوشچنز وغیرہ کرنا چاہیں گے؟ امیر صاحب ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ شہر لاہور میں ٹوٹل کتنی افغان بستیاں ہیں, اور دوسرا یہ کہ کچھ اطلاعات یہ بھی تھی کہ یہ وہ افغانی ہیں جو منی لانڈرنگ میں بھی ملوث رہے ہیں اور اسمگلنگ کا کاروبار بھی کرتے رہے ہیں. تو ان کا جو ایکشن پلان ہے کیا وہ 31 تاریخ کے بعد شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں, یہ افغانیوں کے خلاف ایکشن نہیں ہے. میں نے ٹرم یوز کیا اللیگل فارن نیشنلز. اس میں افغان بھی آتے ہیں, اس میں دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ جو فارن نیشنلز پاکستان میں ہیں وہ اسمگلنگ میں اور بارڈر کے راستے وہ ڈالرز ہوں یا کھانے پینے کی اشیاء ہوں, دوسری چیزیں ہوں, الیکٹرانکس ہوں, کپڑا ہو, وہ اسمگلنگ میں ملوث تھے. لیکن جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کو اب ریگولیٹ کر دیا گیا ہے. اسی وجہ سے ڈالر بھی جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے اس کا ریٹ. تو یہ انشاءاللہ بہتری آ جائے گی اس حوالے سے. ایک منٹ سے خواہ صاحب, اصل ایشو افغان نیشنل ہے یہاں پر جو اسلام آباد سے بھی باتیں چل رہی ہیں. پنجاب کی حد تک جو فگر آئی ہے اسلام آباد سے وہ تقریباً 9 لاکھ ایسے افغانی ہیں جن کے پاس یا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں. 9 لاکھ جن میں کچھ ٹیمپریری ہے, کچھ ریگولر ہے. یہاں اوور آل آپ کی گورنمنٹ نے کوئی نہ کوئی ڈیٹا مرتب کیا ہوگا
ایک پشاور اور کراچی کے بعد تیسرا بڑا مرکز پنجاب ہے افواجیوں کا. کتنے وہ لوگ ایسے ہیں جو ٹینٹیٹو بیشک ہو کہ 10 لاکھ ہیں 20 لاکھ ہیں؟ نہیں، جو پنجاب میں ہیں عارضی طور پر رہائش پذیر جو لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 1,64,000 ہے. 64,000. 1,64,000. ان میں زیادہ تر بلکہ میجورٹی یہ افغانس کی میں بات کر رہا ہوں. جو 14 لاکھ افغان مہاجرین ہیں ان میں سے 1,64,000 جو ہیں جن کے پاس POR کارڈز ہیں وہ ہیں یہ. اور ان لیگل کا آپ کا اسٹیمیشن ہو کوئی؟ اس وقت ساری لسٹیں بن رہی ہیں اور جب کارروائی شروع ہوگی تب ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. میر صاحب POR جو کتنے لوگ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ کتنے لوگ والنٹریلی گئے ہیں، نمبر 1. دوسرا، انٹرنیشنل کنونشن کی سیکشن 8 یہ کہتی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کو غیر ملکی کو الیگل بھی ہو اس کو اگر آپ نے ڈیپورٹ کرنا ہے تو اس کو آپ نے ایک اپیل کا فارم پرووائڈ کرنا ہے. ایسا کوئی سسٹم کوئی نہیں، وہ مہاجرین کے لیے ہے. جو انلیگل فارن نیشنلز ہیں ان کے لیے نہیں ہے. ان کو ہم ڈیڈ لائن دے چکے ہیں. ان کو یہ سہولت بھی دے دی ہے کہ وہ 31 اکتوبر کی رات 12 بجے سے پہلے تک اپنے اپنے ممالک کے بارڈر جو ہیں پاکستان سے کراس کر کے ادھر نکل جائیں.